شمیم احمد ہیں جی، گل ہیں یا گل یہ میں نہیں جانتا، پشاور سے۔ وہ کہتے ہیں اگرچہ فوری انصاف کی فراہمی اور سخت ترین سزاؤں سے طالبان نے افغانستان میں امن قائم کر لیا ہے، مگر اسی افغانستان میں لڑکیوں کی تعلیم کی تحریک کے بانی کو کل گرفتار کر لیا گیا ہے۔ کیا دور معیارات اور فرسودہ سوچ کے ساتھ طالبان اپنا وجود اور اقتدار نہیں اقتدار برقرار رکھ بھی لیں کہ دنیا میں حیثیت کیا ہے؟ مجھے بتائیں آپ، پاکستان کی کیا اوقات، کیا حیثیت ہے دنیا؟ حالانکہ اسٹریٹجیکلی یہ سچ این امپورٹنٹ کنٹری، نیوکلیئر پاور بھی، فوج بھی ہماری بڑی تھی۔ کون لوگ ہیں؟ بیکاری ہیں۔ پتا نہیں، میں کل پرسوں کے اخبارات میں تھا کہ ہر پاکستانی پتہ نہیں 2.5 لاکھ سے زیادہ کا مقروض ہے، سم تھنگ، مجھے فگر یاد نہیں، لیکن 2.5 لاکھ سے اوپر کا تھا۔ گداگروں کی قوم ہے، بیکاری ہیں سارے، مقروض ہیں۔ اور عربی زبان کا ایک محاورہ ہے کہ مقروض آدمی ذبح کیے ہوئے جانور کی مانند ہے جو پھڑ پھڑاتا ہے۔ یہ باقی افغانستان تو کیا، افغانستان فرمان یہ ہے کہ علم حاصل کرو چاہے چین تک جانا پڑے۔ اچھا، چین میں جا کے آپ نے فقہ پڑھنی تھی، کو قرآن پاک کا درس لینا تھا اس زمانے میں؟ چینوں تو اور بھی نہیں آتی تھی۔ ماڈرن علوم ایجوکیشن میں آگے، اسی لیے پورا عالم اسلام حقیر ہو کے رہ گیا۔ دوسرا بڑا تعداد میں مذہب ہے۔ جو حال ہے مسلمانوں کا، پورے عالم اسلام کا، کیوں؟ چونکہ علم میں، ٹیکنالوجی میں، علم تو ہم جیسے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا، علوم کے ناموں کا نہیں پتا۔ میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں کسی اور کی بات نہیں کر رہا۔ کہ مجھے بتا، آرٹیفیشل انٹیلیجنس سمجھتے 6 مہینے ہو گئے، مجھے پوری طرح بات ہی نہیں سمجھ آ رہی۔ میں اپنی اوقات کی بات کروں تو پتہ ہی ککھ نہیں۔ صبح شروع کرتے ہیں، آپ یاد رکھیں کہاں سے بات صبح شروع کرتے ہیں، کہاں سے؟ فلش سسٹم سے۔ یہ جی ابا جی نے بنا کے دیتا، پھر گاڑی میں بیٹھ گئے، پھر اے سی چلا لیا، پھر سیل فون پکڑ لیا، بس کچھ بھی آپ کا اپنا ہے، بوروڈ، بھیکاری، پیسے دیکھ کے عجیب بھیکاری۔ ان کو مضبوط کرنا، سائنس ٹیکنالوجی میں آپ سے صدیوں آگے نکل گئے۔ تو یہ اب لڑکیوں کی تعلیم تحریک کے بانی کو گرفتار، زندہ رہیں گے؟ حشرات الارض نہیں زندہ ہوتے، کیڑے مکوڑے بھی زندہ ہوتے ہیں۔ امریکہ میں کئی بار گیا ہوں، دیکھتا ہوں یہ جو ریڈ انڈینز اصل جو مالک تھے، لیکن چونکہ وہ پریمیٹو تھے، ان کا کیا حال ہے؟ وہاں زندہ ہیں، شادیاں بھی کرتے ہیں، پبز میں بھی جاتے ہیں، ڈرنک بھی کرتے ہیں، ڈانس بھی کرتے ہیں، بچے بھی جانتے ہیں۔ کیا ہے وہ؟ ایسے ہی ہے جیسے گلیوں میں، اللہ معاف کرے، حشرات الارض، کیڑے مکوڑے۔ زندہ رہنا صرف زندہ رہنے کا نام نہیں ہے، باعزت۔ قرآن کی وزڈم یہ کہتی ہے کہ بے شک تم غالب آؤ گے اگر تم مومن ہو۔ اگر تم مغلوب ہو، غالب نہیں، مغلوب ہو، تو سمجھ لو تم مومن نہیں ہو، تم ڈھونگ کر رہے ہو۔ اللہ یار ہیں جی گھوٹکی سے، سندھ۔ وہ کہتے ہیں جی کہ ان دنوں اعلیٰ عدلیہ میں لامحدود اختیارات صرف ایک شخص کے پاس ہونے کی بحث ہو رہی ہے، اور یہ بحث عدلیہ کے 2 سینئر جج صاحبان نے شروع کی ہے۔ رہنمائی فرمائیں کیا واقعی ایک شخص کے پاس لامحدود اختیارات کا ہونا نامناسب؟ دیکھیں بات سنیں بھائی میرے، بندے کے پاس لامحدود اختیارات ہو ہی نہیں سکتے۔ جس نے کل قبر میں جانا ہے وہ کیا، اور اس کے لامحدود اختیار محدود مدت کے لیے ہوں بھی تو اس کی کیا اوقات ہے؟ اصل میں دونوں طرف اپنی اپنی ایک لاجک ہے، لیکن میرا سوال اور ہے۔ اس کی بنیاد بہت سے دانشور یہ کہہ رہے کنسنسس ہو تو فلانا ہو، جو میں نہیں ہو سکتا بھائی، دنیا میں نہیں ہوتا، گھروں میں نہیں ہوتا۔ اس لیے کسی نہ کسی کے پاس ویٹو پاور ہونی چاہیے، جو گھر کا ایلڈر ہوگا۔ جب وہ اس کے اگر کسی کے 6 بچے ہیں، 3 ایک طرف 3، وہ کدھر چلا جائے؟ وہ خودکشی کرے اب، وہ پھر اپنا ویٹو پاور استعمال کرتا ہے پوری دنیا میں۔ اس کے بغیر، ویٹو پاور کے بغیر نہ دنیا چل رہی ہے، کچھ ملکوں کے پاس ہے۔ ہم جیسا ملک بھی اٹھ کے کہنا شروع کر دے
ہر بندہ 22 کروڑ آبادی میں 2.5 لاکھ روپے سے زیادہ کا مقروض ہے، وہ تو نہیں ہو سکتا نا. کل اٹھ کے وہ کیا ہندوستان کا وہ جو پڑوسی ہے بیچارہ، اچھا ملک ہے کٹمنڈو ٹائپ جس کا ہے، وہ کہا جی ہمیں بھی نہیں. ایلڈرس جو ہیں، ایلڈر کون ہے آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے. ویٹو کا اختیار اس کے بغیر نہ دنیا چل رہی ہے نہ گھر چلتا ہے. سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں میرے نزدیک سینگ پھٹ جائیں تو کسی نے تو پھر سینگ پھنس جائیں اگر تو کیا کرو گے پھر. تو دونوں طرف اس کی آرگیومنٹس ہیں. لامحدود انسان کے پاس کیا، انسان کی اوقات کیا ہے، کتنی عمر زیادہ ہوگی. میں نے پتہ نہیں کسی فلاسفر کا یہ کال کہیں پڑھا تھا کہ زندگی کیا ہے، ایک چھوٹا سا کمرہ ہے، اس میں 2 دروازے، آپ ایک دروازے سے انٹر ہوتے ہیں، دوسرے سے نکل جاتے ہیں. آج بستر پہ، کل قبر میں، ختم ہو گئی بات. تو لامحدود وغیرہ یہ نہیں ہوتا. لیکن بہرحال اپنے کوئی نہ کوئی ہونا چاہیے جو ویٹو کرے، ادروائز کنسنسس تو کئی معاملات میں نہیں ہوتا، گھروں میں نہیں ہوتا. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم ویورز. پہلا سوال ہے کراچی سے سائمہ انعام. وہ کہتی ہیں جی کہ جب بھی عمران خان کا جلسہ ہوتا ہے نون لیگ والوں کو سب سے بڑی پریشانی یہ ہوتی ہے کتنے آدمی تھے. مریم نواز کو 1 لاکھ بندہ 100 نظر آتا ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں سائمہ، میں نے اس پہ کیا کہنا ہے سوائے اس کے کہ نون لیگ کی جو ہے نا، نون لیگ اس لیے نون لیگ ہے کہ اب اس کی نظر بہت کمزور ہو گئی ہے. پہلے کبھی نواز لیگ تھی، ابھی یہ نظر اس کی بہت کمزور ہو گئی ہے. اس کی ایک وجہ عمران خان کی مقبولیت، جس نے بالکل ان کا پتہ صاف کر دیا ہے. دوسری وجہ ہے کہ ان کی آنکھوں پہ ڈالروں کی چربی چڑھ گئی ہے، ان کو ٹھیک نظر نہیں آ رہا. اوپر سے عمران کی دہشت آ رہی ہے، اس لیے جوڑ توڑ اور سازشیں کر کے عوام سے ان کا بنیادی ترین حق چھین رہے ہیں، جس کا عوام ڈیفینیٹلی پوری طرح انتقام لیں گے. یہ ووٹ کو عزت دینے کی بات کر کے پریکٹیکلی جو ان کا اندر ہے وہ باہر آ گیا. ہر قیمت پہ الیکشن ٹالنا چاہ رہے ہیں، یہ التوا میں لے جانا چاہ رہے ہیں. حالانکہ ان کا سوا ستیہ ناش پہلے ہو چکا ہے، اس سے مزید ہوگا. اگر الیکشن جتنا آگے جائے گا یہ اتنے ہی پٹتے جائیں گے، کیونکہ یہاں کوئی ہن نہیں برسنا، اوپر سے ڈالروں کی برسات نہیں ہونی، یہ مزید ڈوبتے چلے جائیں گے. بہرحال انہیں عمران کا اگر 100 اور اپنا 100 لاکھ نظر آتا ہے تو اچھی بات ہے. عوام ان سے مزید متنفر ہوں گے، مزید دور ہوں گے. اور وہ محاورہ تو آپ نے بھی سنا ہوگا کہ بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی، الیکشن کتنا ٹالو گے، آخر تو یہی ہوگا. اس کے بعد آپ نہیں ہوں گے.